میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ سب غزل کے محافظ ہیں، اس میں تو کہیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور غزل کے سننے کا جو سلیقہ ہے وہ بھی آپ کو بخوبی آتا ہے۔ غزل کا اپنا کمال یہ ہے کہ غزل خون دل سے لکھی جاتی ہے، اور اسے سننے کے بعد ہر شخص کو اپنے محبوب کا چہرہ، محبوب کی گلی، محبوب سے ملنے کا وقت، بچھڑنے کی گھڑی اور بچھڑتے وقت کے آنسو، وہ تمام مناظر اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ یہ غزل صرف اسی کے لیے کہی گئی تھی۔ اور یہ کمال اس وقت آپ کو اپنے سامنے ہوتا ہوا نظر آئے گا جب جناب اعظم شاکری مائک پر ہوں گے۔ اعظم شاکری ایک ایسا نام جنہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے پوری اردو دنیا میں لوگوں تک ان کی شہرتیں پہنچی ہیں۔ آئیے آج آپ کے کچھوچا شریف کے اس تاریخ ساز مشاعرے میں جناب اعظم شاکری کو میں آواز دے رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت مشاعرے کو اس قیمتی حصے کو اور زیادہ پروقار بنانے کے لیے اب آپ کی سماعتوں کا پھر سے ایک بار بیدار ہو جانا ضروری ہے۔ جناب اعظم شاکری مائک پر ہیں، میں چاہتا ہوں ایک بار ان کا استقبال کر کے انہیں یہ احساس کرائیے کہ آپ پوری تواضع کے پوری توانائی کے ساتھ اس وقت انہیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیے۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ صبح تک چاہتوں کے دیے آندھیوں میں جلائے گا کون؟ صبح تک چاہتوں کے دیے آندھیوں میں جلائے گا کون؟ صبح تک چاہتوں کے دیے، صبح تک چاہتوں کے دیے آندھیوں میں جلائے گا کون؟ صبح تک چاہتوں کے دیے آندھیوں میں جلائے گا کون؟ داستاں ختم ہونے کو ہے، اب محبت نبھائے گا کون؟ کیا کہنا اعظم، واہ واہ واہ۔ ختم ہونے کو ہے۔ دوستو میں گزارش کر رہا ہوں جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ اب بیچ میں سے کسی کو مت اٹھنے جاتے دیجیے۔ ہوئوں کو کبھی کوئی نہیں روک سکا۔ میں درخواست کر رہا ہوں جو جانا چاہتے ہیں وہ جلدی چلے جائیں۔ میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ صبح تک چاہتوں کے دیے آندھیوں میں جلائے گا کون؟ داستاں ختم ہونے کو ہے، اب محبت نبھائے گا کون؟ اب دوستو ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے کوئی نیا شعر کہا ہے، لیکن شعراء حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ محترمہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بات کر رہی تھی، میں شعر مطلب شاعرہ، اللہ نہ کرے کبھی شاعرہ کی نظر نہیں کرتا، ملاحظہ فرمائے گا۔ صبح تک چاہتوں کے دیے ہوشیاری سے جادو دکھا، اے نئے دور کی ساحرہ۔ ساحرہ کہتے ہیں جادوگرنی کو، معاف کرنا۔ ہوشیاری سے جادو دکھا، اے نئے دور کی ساحرہ۔ تو بھی پتھر اگر ہو گئی، ہم کو انسان بنائے گا کون؟ واہ 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 واہ۔ تو بھی پتھر اگر ہو گئی، ہم کو انسان بنائے گا کون؟ اور دوستو ایک شعر بالکل سچا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک سچا واقعہ نظم ہے۔ میرے ایک بھائی بنگلور میں رہتے ہیں، ان کے 2 بیٹے انجینئر ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تو بچوں نے ان کا آپریشن کرایا، اور اس کے بعد 1 مہینہ تیمارداری کے بعد کہنے لگے پاپا تو گلے پڑ گئے، بہت دن ہو گئے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہیں،
میں نے کہا بیٹا انہوں نے ساری زندگی تمہارے لیے مشقتیں اور محنتیں کی ہیں، تمہارے لیے ایک مہینہ، بہرحال یہ ایک منظر ہے شعر کا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ صبح تک چاہتوں کے دیے آندھیوں میں جلائے گا کون، آندھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر، آندھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر، آندھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر، یہ شجر ہی اگر گر گیا پھر کہانی سنائے گا کون، واہ واہ واہ، یہ شجر ہی اگر، قاسم کیا کہنا، واہ واہ واہ، شکریہ، آندھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر، یہ شجر ہی اگر گر گیا پھر کہانی سنائے پھر گا کون؟ کہانی سنائے گا کون۔ دوستو بہت بہت شکریہ، آپ حضرات نے بہت اچھا ماحول بنا لیا۔ چند شعر ایک غزل کے اور سنیں، اس کے بعد ایک مکمل غزل سناؤں گا، سماعت فرما لیں پہلے یہ غزل، مطلع سماعت فرمائیں۔ تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے ہم، تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں، تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے ہم، تنویر بن جائیں گے ہم، تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے ہم، خواب تم دیکھو گے اور تعبیر بن جائیں گے ہم، واہ واہ واہ، تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں، تنویر بن جائیں گے ہم، واہ واہ واہ، تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے ہم، خواب تم دیکھو گے اور تعبیر بن جائیں گے ہم۔ واہ واہ، اور یہ شعر سنیں ارشاد، تمام، ملاحظہ فرمائے گا، خواب تم دیکھو گے اور تعبیر بن جائیں، اب کہ یہ سوچا ہے گر آزاد تم نے کر دیا، اب کہ یہ سوچا ہے گر آزاد تم نے کر اب کہ دیا، یہ سوچا ہے گر آزاد تم نے کر دیا، ہم خود ہی اپنے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے ہم، واہ واہ واہ، تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے ہم، اب کہ یہ سوچا ہے گر آزاد تم نے کر دیا، خود ہی اپنے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے ہم، واہ، تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے۔ دوستو یہ شعر بھی سماعت فرمائیں، ارشاد عالی، کچھ ایسا لگ رہا ہے کچھ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں تو میں اور اچھا پڑھ سکوں گا۔ تیرگی میں صبح کی تنویر بن جا، آنسوؤں سے، سماعت کریں یہ شعر، آنسوؤں سے لکھ رہے ہیں بے بسی کی داستان، آنسوؤں سے لکھ رہے ہیں بے بسی کی داستان، لگ رہا ہے درد کی تصویر بن جائیں گے ہم، تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے، تنویر بن جائیں گے ہم، گر یوں ہی بڑھتا رہا
دن رات شغل میں کشی. کلیم قیصر صاحب میرے بڑے بھائی بہت محو گفتگو ہیں، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر بطور خاص. سماعت فرما لیں، یہ شعر انہی کے لیے ہے. گر یوں ہی بڑھتا رہا دن رات شغل میں کشی، بڑھتا رہا دن رات، گر یوں ہی بڑھتا رہا دن رات شغل میں کشی، ایک دن اس میکدے کے پیر بن جائیں گے ہم. واہ 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 واہ. تیرگی میں صبح کی تنویر واہ بن واہ واہ. جائیں گے، ایک دن اس میکدے کے پیر بن جائیں گے ہم. ایک میر کا شعر ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. میں نے استفادہ کیا ہے اسی شعر سے، ملاحظہ فرمائیں. لکھ نہ پائے جو کسی کی نیم باز آنکھوں کا راز. دیکھیے میر کے والد نے کہا تھا میر سے، بیٹا عشق کرو، عشق جینے کے آداب سکھاتا ہے. آپ یہ تصوف کی بستی ہے، یہاں تصوف کے بڑے بزرگ تشریف فرما ہیں. دوستو میں یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے ہم، لکھ نہ پائے جو کسی کی نیم باز آنکھوں کا راز، لکھ نہ پائے جو کسی کی نیم باز آنکھوں کا راز. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں میر بن جائیں گے ہم، تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے ہم. خواب تم دیکھو گے اور تعبیر بن جائیں گے ہم. دوستو اگر اجازت ہو تو میں غزل پڑھوں. جی جی، ارے پڑھیے اعظم صاحب، میں پڑھیے. دوستو میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں میری. اعظم یہ واسف بھائی کا میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. واسف بھائی نے 3 شعر کے لیے حکم دیا، میرے بڑے بھائی ہیں، ملاحظہ فرما لیں. میں ایک غزل پھر پڑھوں گا. ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں، ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں، ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں، ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں. یہ غم بھی کیا شرارت کر رہے ہیں، واہ 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 واہ. یہ غم بھی کیا شرارت کر رہے ہیں. اب یہ شعر سنیں. پرانے پیڑ اندھی بارشوں سے، پرانے پیڑ اندھی بارشوں سے، پرانے پیڑ اندھی بارشوں سے پرندوں کی حفاظت کر رہے ہیں، واہ واہ واہ. پرندوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور دوستو یہ شعر جس کے لیے انہوں نے حکم دیا، ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص، اور جس کے لیے یہ غزل کہی گئی. سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں، سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں، سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں. میرے آنسو امامت کر رہے ہیں، واہ 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 واہ. میرے آنسو واہ 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 واہ. شکریہ بہت، واہ واہ واہ. شکریہ بہت. سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں. میں پیش کروں. سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں، کیا کہنا، واہ 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 واہ. میرے آنسو امامت. اب دوستو
یہ نوجوان دوستو آپ کا شعر ہے، سماعت فرمائیے گا۔ میرے آنسو امامت بھروسے مند شہزادے ہی اب تو، بھروسے مند شہزادے ہی اب تو، بھروسے مند شہزادے ہی اب تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں، واہ 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 واہ، امانت میں خیانت۔ دوستو ایک مطلع ایک شعر کے لیے اور حکم ہے، وہ اجازت دے دیں مجھے، میں اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، اور وہ میرے روبرو بھی ہے، اور وہ میرے، واہ واہ واہ، صلاح الدین بھائی یہ شعر آپ نے شاید نہ سنا ہو، سنیے گا۔ اور وہ میرے روبرو بھی ہے، حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا، حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا، حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا، اور جینے کی آرزو بھی ہے، واہ 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 واہ، اور جینے کی آرزو۔ اتنا اچھا شعر اگر آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو واقعی اصل آپ کی سماعتوں پہ شک ہونے لگے گا۔ یقین جانیے گا آپ شروع سے بہت اچھے شعروں پر داد دے رہے ہیں، لیکن آپ بہت اچھے شعر پر ایسا لگ رہا ہے جس سے تھک گئے۔ ہمارے ناظم مشاعرہ بھی لگ رہا ہے کچھ تھک گئے، ان میں بھی کچھ شروع سے بہت زور سے ماشاءاللہ ان میں بڑی توانائی تھی، لیکن اس وقت کچھ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نہیں تو مجھے ان کی آواز ہی نظر نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا ناظم مشاعرہ پتہ نہیں کہاں ایسا نہیں ہے عاطف صاحب، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ایک منٹ، کبھی کبھی داد و تحسین کی صدائیں محسوس کی جاتی ہیں مشاعرے میں، اور کبھی کبھی غزل، دل سے کہی ہوئی غزل اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنی جاتی ہے تو کبھی کبھی محفل میں اس طرح کا ماحول بھی بن جاتا ہے جیسا ابھی بن گیا۔ تو اس لیے آپ کوئی آپ کے ذہن میں کسی طرح کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، یہ سب لوگ آپ کو چاہنے والے ہیں۔ ایک بار زوردار استقبال کر کے انہیں یہ یقین دلائیے کہ آپ سب انہیں سننا چاہتے ہیں۔ اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، ایسا ہوتا ہے دوستو۔ سچائی تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے مشاعروں کا جو دور ہے، اگر کوئی شاعر کم داد لے کے چلا جاتا ہے تو دوسری بار ہمارے ماسٹر شمیم صاحب کہہ دیتے ہیں پچھلی بار یہ شاعر چلا نہیں تھا، اس بار اسے مت بلائیے گا، آپ دوسرے شاعر کو بلا لیں گے۔ تو ہر شاعر کوشش یہ، دل کی صدائیں دل میں کیا ہیں وہ پتہ نہیں لگتی، لیکن جب زبان پہ آتی ہیں تبھی پتہ لگتی ہیں کہ زبان کی صدائیں کیا ہیں۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی۔ اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، ہم نے سوچ، اب سب لوگ شریک ہو جائیں اگر یہ شعر سچا ہو۔ یہ دل لگا کے سنیے بھائی یہ شعر۔ ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے، پھر خیال آیا ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، دل میں تو، پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے۔ واہ واہ واہ، پھر پڑھیے یہ شعر۔ خیال آیا دل میں تو بھی ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ غزل آپ لوگوں کے لیے نئی ہوگی، ملاحظہ فرمائیں، ارشاد، سماعت فرما لیں۔ سرد موسم کی تازہ ہوا، سنیے حضرات غزل۔
سرد موسم کی تازہ ہوا باعث رنج و غم ہو گئی. سرد موسم کی تازہ سرد ہوا موسم کی تازہ ہوا سرد موسم کی تازہ ہوا باعث رنج و غم ہو گئی. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے خود بخود آنکھ نم ہو گئی. سرد موسم کی تازہ ہوا واہ 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 سرد موسم کی تازہ ہوا باعث رنج و غم ہو گئی. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے خود بخود آنکھ نم ہو گئی. اب شعر سنیے گا. ارشاد. اس کی آنکھوں کے روشن دیے صبح تک ساتھ جلتے رہے. اس کی آنکھوں کے روشن دیے صبح تک ساتھ جلتے اس رہے. کی آنکھوں کے روشن دیے صبح تک ساتھ جلتے رہے. رات جیسے بھی گزری مگر ایک کہانی رقم ہو گئی. واہ واہ رات جیسے بھی گزری مگر. دوستو کبھی کبھی دوستو محبت کا معاملہ یہ ہوتا. ہاں میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے محبت میں آپ جسے چاہتے ہیں وہ وفادار ہو. ضروری یہ ہے کہ ہم وفادار ہوں. اگر ہم وفادار ہیں تو انشاءاللہ ہمیں ہماری منزل مل جائے گی, چاہے ہم اپنے مالک کے وفادار ہوں یا اپنے محبوب کے. ملاحظہ فرمائے گا میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے خود بخود آنکھ نم ہو گئی. یہ محبت کا اعزاز ہے یہ وفاؤں کا انعام ہے. یہ محبت کا اعزاز ہے یہ یہ وفاؤں کا انعام ہے. محبت کا اعزاز ہے یہ وفاؤں کا انعام ہے. جستجو اس کی جتنی بڑھی اتنی ہی محترم ہو گئی. واہ 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 جستجو اس کی جتنی بڑی واہ 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 اتنی ہی محترم ہو گئی. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. اب شعر سنیے گا. اب وہ پہلی سی چاہت کہاں. اب وہ پہلی سی چاہت سنیے گا کہاں. صلاح الدین بھائی بطور خاص آپ کے لیے یہ شعر. اب وہ پہلی سی چاہت کہاں اب وہ پہلی سی بارش کہاں. اب وہ پہلی سی چاہت کہاں اب وہ پہلی سی بارش کہاں. اس کے دل کو بھی چین آ گیا اپنی وحشت بھی کم ہو گئی. واہ 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 اس کے دل کو بھی چین آ گیا. اور دوستو اس غزل کے یہ آخری دو شعر سن لیں. سماعت فرمائے گا جو اس غزل کی جان ہے. سماعت فرمائیں. اس کے دل کو بھی چین آ گیا اپنی وحشت بھی کم ہو گئی. اپنی وحشت بھی کم ہو گئی. سماعت کریں. درد بھی معتبر ہو گیا عشق بھی مستند ہو گیا. درد بھی معتبر ہو گیا سماعت عشق کریں. بھی مستند کبھی ہو گیا. کچوچا میں اچھا شعر ضائع نہیں ہوتا.
درد بھی معتبر ہو گیا، عشق بھی مستند ہو گیا، دل میں تھی جو وفا کی چمک وہ چراغ حرم ہو گئی۔ واہ 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 واہ، دل میں تھی جو وفا کی چمک، اور آخری شعر، وہ چراغ حرم ہو گئی۔ واہ واہ، آخری شعر پر میں کسی سے نہیں کہوں گا، آپ داد دیں، اگر آپ کو اچھا لگے تو داد دے دیں، اور نہ اچھا لگے تو خاموش رہ جائیں۔ ملاحظہ فرمائیں، دل میں تھی جو وفا کی چمک وہ چراغ حرم ہو گئی، کیا کہنا اعظم صاحب، دھوپ میں جل رہا تھا بدن، پاؤں باندھے ہوئے تھی تھکن، دھوپ میں جل رہا تھا بدن، پاؤں باندھے دھوپ ہوئے تھی میں تھکن، جل رہا تھا بدن، پاؤں باندھے ہوئے تھی تھکن، تیری باہوں میں آ کر لگا زندگی تازہ دم ہو